طریقے سے نومبر پھر 1986 آگے پاکستان فارس انسٹیٹیوٹ پاکستان فارس انسٹیٹیوٹ 1986 میں. کیا یادیں ہیں پاکستان فارس انسٹیٹیوٹ کی؟ یار بات یہ ہے کہ اس وقت یا تو 88 میں آپ پھر فارغ ہو گئے؟ جی پھر 2 سال کورس کے بعد 88 میں ہم فارس کالج سے فارغ ہو گئے. پہلی اپوائنٹمنٹ کہاں پہ تھی؟ پھر رینجر ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی. اچھا، اور اگر آپ اے سی ایف ہے تو انٹرسٹنگ. تو یہ رینجر اور ڈی ایف او دونوں کے لیے کرائٹیریا تھا کہ وہ فارسٹر اور فارسٹ گارڈ. تو انڈرسٹینڈنگ کہاں پوسٹنگ رہی ہے امید صاحب؟ تو وہاں جب اٹیچمنٹ ویسے تو 6 مہینے ہوتی تھی، لیکن ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اور نیچرل ریسورس مینجمنٹ، اور اس کے جو پائنیئرز ہے، جو فرسٹ جنریشن ہے، ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالحمید مروت صاحب ہیں. فارس سے اس نے اپنی ابتدائی ملازمت شروع کی، اس کے بعد IUCN گئے، اس کے بعد دوبارہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ایز اے چیف انوائرمنٹ رہے، اور آج کل بھی داسو ڈیم پہ کام کر رہے ہیں ایز اے بایو ڈائیورسٹی اسپیشلسٹ. آئیے اس سے آپ کو ملواتے ہیں. جی حمید مروت صاحب، تھوڑا سا تو ہمیں سب سے پہلے ہم تعارف جب کراتے ہیں تو ان سے، اپنے مہمانوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. ویسے تو میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن ویورز کو آپ خود بتا دیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرا تعلق لکی مروت کے گاؤں دلو خیل سے ہے، اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے میٹرک تک دلو خیل سے حاصل کی. چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا گاؤں ویسے بھی ڈسٹرکٹ میں ایجوکیشن کے لحاظ سے اور گورنمنٹ جابز کے لحاظ سے ٹاپ پر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ادھر ہی اپنے اسکول سے میں نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد لکی کالج میں FSc کیا. اور FSc کے بعد جس طرح ہر اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، مجھے تو والد صاحب کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو لہٰذا مجھے بہت بچپن سے گروم کیا تھا کہ یو ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر. تو پھر FSc میں مطلب مارکس بھی اچھے آئے، فرسٹ ڈویژن بھی آیا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے جو کہ صرف مارکس پر ہوتا تھا، تو میں جسٹ 10 مارکس سے رہ گیا. اور پھر BDS میں نے کوشش کی، تو BDS میں ٹاپر میں تھا. لیکن والد صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ دوبارہ کوشش کریں، اور کیا دانتوں کے ڈاکٹر بنیں گے. تو اس زمانے میں اس کو بہت زیادہ وہ سمجھا. حالانکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مزے اگر جابس کے ہیں تو وہ BDS کے ہیں، کیونکہ ان کی نائٹ ڈیوٹی نہیں ہوتی، ان کی ایمرجنسی نہیں ہوتی، وہ صرف دن کو. اور بات یہ ہے کہ باقی ان کا بڑا اچھا. تو اس طریقے سے FSc کے بعد جب ڈاکٹری جب نہیں ہو سکی تو پھر آپ بس پھر میں دوبارہ تیاری کر رہا تھا امپرومنٹ کی، کہ تھوڑا فردر مارکس امپروو کر لیں. تو اس وقت مئی 1986 میں ماما میرا ایک بہنوئی ہے بڑا، انہوں نے ایک مشرق اخبار کے ایک ٹکڑا لے آیا، کہتا ہے کہ یار اس طرح یہ پوسٹیں نکلی ہے اور رینج آفیسر کی، اور آپ بھی اپلائی کر لیں پبلک سروس کمیشن کو. تو میں نے کہا چلو میں ابو سے پوچھتا ہوں. تو والد صاحب نے کہا چلو اپلائی کر دیں، لیکن یہ ہے کہ اگر امپرومنٹ ہو گئی اور میڈیکل کالج میں ہو گئے تو بس پھر تو آپ. میں نے کہا چلو میں اپلائی کر دیتا ہوں. اپلائی کر لیا. بس پھر تو اس کے بعد اگست میں 86 میں ریٹن ٹیسٹ ہوا، اور ریٹن ٹیسٹ کا ریزلٹ پھر ستمبر میں آیا. اکتوبر میں پھر ہمارا وائیوا ہو گیا، اور فارچونیٹلی میں سلیکٹ ہو گیا. اور اس جیسے نومبر پاکستان فارس انسٹیٹیوٹ 1986 میں. کیا یادیں ہیں پاکستان فارس انسٹیٹیوٹ کی؟ یار بات یہ ہے کہ اس وقت جو فارس انسٹیٹیوٹ کی واقعے، وہ جس طرح لوگ پہلے بھی کہتے تھے کہ اس کی بنیاد چونکہ ایک جرمن فارسٹر نے رکھی تھی، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی فوجی تھا. تو اس وجہ سے فارسٹ کالج میں جو کورسز ہوتے تھے، جو لڑکوں یا اسٹوڈنٹس کی جو فزیکل ٹریننگ ہوتی تھی، وہ بالکل آرمی کی طرز پر ہوتی تھی، کہ اسی طرح ڈسپلن، ہر کھانے کا اپنا ڈریس، کھیلنے کا اپنا ڈریس، کالج اٹینڈ کرنے کا اپنا ڈریس. اس کے علاوہ کوئی سوشل ایکٹیویٹیز پہ مطلب یہ اگر جانا مکمل گرومنگ کر لیتے مطلب وہ کر لیتے تھے کہ کب واسکٹ پہننا ہے، کب کوٹ پہننا ہے، ٹائی کس وقت پہننا ہے. ایون کھانے کب بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے چمچ سے کیسے کھانا ہے، فورک کو کب استعمال کرنا ہے، کھانا کھا لیا
4 88 میں آپ پھر فارغ ہو گئے؟ جی ہاں، پھر 2 سال کورس کے بعد 88 میں ہم فارس کالج سے فارغ ہو گئے. پہلی اپوائنٹمنٹ کہاں پہ تھی؟ پھر مطلب ابھی بھی رولز تو وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ Attachment آج کل ہوتی ہے. بہت زیادہ کم ہو گیا. پھر اٹیچمنٹ یعنی فیلڈ ٹریننگ ہوتی تھی. وہ تو سارا زیادہ تر تھیوریٹیکل ٹریننگ ہوتی تھی اور اس میں پورے پاکستان میں گھماتے تھے. یہاں پر پھر بات یہ ہے کہ فیلڈ میں آپ کو ایک دوسرے مطلب یہ ہے کہ رینج میں یا ڈویژن میں آپ کو اٹیچ کر دیتے تھے. اور بات یہ ہے کہ اس میں 1 مہینہ ایز اے فارسٹ گارڈ ڈیوٹی کرنا پڑتا تھا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واٹ آر دی ڈیوٹیز آف فارسٹ گارڈ. وہ کیسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کاٹتا ہے، ڈیمیج کو کیسے وہ کرتا ہے، گشت کیسے. پھر 2 مہینے ایز اے فارسٹر کی ڈیوٹی، اور ریمیننگ جو مطلب ٹائم پیریڈ ہوتا تھا وہ پھر ایز اے اگر آپ فارسٹ رینجر ہے تو آپ کو ایز اے فارسٹ رینجر ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی. اور اگر آپ اے سی ایف ہے تو تو یہ رینجر اور ڈی ایف او دونوں کے لیے کرائٹیریا تھا کہ وہ فارسٹر اور گارڈ. بالکل وہ گارڈ فار میرے ساتھ جو افسر اللہ اور علی گوہر تھے وہ بھی فارسٹ گارڈ رہے. اور بائی علی گوہر ہم ایک ہی رینج میں اٹیچ ہوئے. تو ہم فارسٹ کالج میں بھی 2 سال اکٹھے، پھر فیلڈ میں بھی، اور ابھی تک ہماری بڑی اچھی دوستی ہے. تو کہاں پوسٹنگ رہی ہے امید صاحب؟ تو وہاں جب اٹیچمنٹ ویسے تو 6 مہینے ہوتی تھی، لیکن ہمارے سال 1 سال پورا سال بڑھا دی، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی. صوبائی چونکہ حکومت ANP اور پیپلز پارٹی کی تھی، تو ان میں تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ڈیفرینس کی وجہ سے انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر پر پابندی لگا دی. تو ہم نے 1 سال ایز اے فیلڈ ٹریننگ گزارا. اور اس زمانے میں پھر انہوں نے کرائٹیریا صوبائی حکومت نے یہ بنایا تھا کہ جو ینگ آفیسر آتے ہیں، خواہ وہ ڈی ایف اوز ہیں یا فارسٹ رینجرز ہیں، ان کو ورکنگ پلان میں پوسٹ کرنا ہے تاکہ ان کو وہ فیسلٹیز کی اگر انجینئرنگ والوں کو ڈیزائن سمجھ آ جاتی ہے. اور نہیں، اس میں ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ورکنگ پلان کی ڈیوٹی انتہائی مشکل، ٹف. آپ کو مطلب آپ کے پاس نہ آفس ہوتا ہے، نہ کوئی خاص گاڑی ہوتی ہے، نہ کوئی سٹاف ہوتا ہے، بس 4-5 آپ کا فیلڈ عملہ ہوتا ہے. اور آپ بس پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، درختوں کو ناپتے ہیں، گنتے ہیں، میجرمنٹ لیتے ہیں، اور بس بات یہ ہے. کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ فارسٹ کی جو فیلڈ پوسٹنگ کے عادی ہو گئے، پھر زیادہ لوگ پھر فیسلٹیز کے پیچھے بھاگتے ہیں. اچھی پوسٹنگ کہاں پہ رہی؟ یہ تو آپ نے جو ہے نا میں چونکہ فیلڈ پوسٹنگ میری صرف 1 رہی، اور اس کے بعد وہاں سے میں نے خود ٹرانسفر کرایا. وہ میں ادھر مکنیال رینج میں رہا، یہ جو بالکل اسلام آباد کے ساتھ لگتا ہے، یہ والا بالکل. اور یہاں پھر سواوا سے میں کئی مرتبہ 92-90 زمانے میں میں رہا. پیدل آیا ہوں، بری مام اتر جاتا تھا اور بری مام سے پیدل بھی چڑھا ہوں. اس زمانے میں یہ سڑک بھی صرف پھر سواوا تک پکی تھی، باقی آگے بالکل عام گاڑی بھی نہیں جا سکتی، سوائے 4x4 ویلی جیپ جا سکتی تھی. تو میرا جو رینج کوارٹر تھا، شارٹیسٹ راستہ اسلام آباد سے پیدل 6 کلومیٹر تھا، یعنی گاڑی سے اتر کر 6 کلومیٹر. باقی تو وہاں سے اگر کوہالہ بالا سے آتے تو وہ 12 کلومیٹر تھا. ایک اور پوائنٹ تھا وہاں سے جو خانپور کے راستے، وہاں سے 8 کلومیٹر. تو ہر طرف اس زمانے میں میرے ہیڈ کوارٹر میں نہ بجلی تھی، پانی نہیں تھا. وہ جو چوکیدار تھا وہ نیچے چشمے سے سر پہ یعنی ٹین لاد کر اوپر لاتے تھے پہاڑی پر. میرا مکنیال کا جو ریسٹ ہاؤس ہے نا، اس کا جو لاگ بک ہے جس میں آپ اس میں آپ میرا نام بھی دیکھیں گے. نام تو میں نے نہیں دیکھا، میں ایک انکوائری کے سلسلے میں آیا تھا، تو وہاں پہ وہ ایک انگریز آفیسر نے اس کے گدھے کے بارے میں جو ہے نا، گدھے پہ شاید پانی لاتے تھے. نہیں، وہ گدھا فرسٹ ٹائم میں نے خریدا. اس سے پہلے کبھی گدھا نہیں خریدا تھا. کیونکہ بات یہ ہے کہ میں نے جب دیکھا، کیونکہ میرا یہ ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں صبح بعد لازمی لیتا ہوں. تو وہاں پر یہ تھا کہ ایک ٹین کے ڈبے سے تو کدھر ہو جاتا تھا، وہ سے تو بمشکل وضو ہی صحیح نہیں ہو جاتا تھا. تو پانی کم تھا، تو میری بڑی وہ تھی. تو میں نے پھر اس طرح کیا کہ وہ زمانے میں مجھے یاد ہے میرے خیال میں 200 یا 250 میں ایک گدھا خریدا. اور اس کی وجہ سے پھر پانی کی وافر مقدار ہوئی، کیونکہ وہ بندہ پھر چوکیدار جو تھا 2-3 پیرے لگا لیتا تھا. تو کم از کم فیلڈ پوسٹنگ میں تو فارسٹر بڑے عیاشی کرتے ہیں، آپ کا کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا؟ میرا اس طرح ہوا کہ میں جو فارسٹ کے مزے عوام نے نہیں لیے. وہ نہیں، مطلب یہ ہے اگر میں لینا چاہتا تھا تو لے سکتا تھا، مسئلہ وہ نہیں تھا. کیونکہ میں جب میری آرڈر ہو گئی تو مجھے ابتداء میں لوگ کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میرے لیے مرغی لائیں، کوئی کہتا تھا انڈے لاؤ. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ
کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا اصل میں مکھنیال میں رواج یہ تھا کہ اگست کے مہینے میں رینج کوارٹر میں کوئی 200-300 دیسی مرغی مقامی لوگ بیچتے تھے. اچھا ہر گھر سے 1-2 مرغیاں آ جاتی تھیں, ٹھیک. ہر گھر سے 8-10 انڈے آ جاتے تھے, تو مطلب درجنوں کے حساب سے. تو یہ کوئی وہ پشتوں میں جسے کلنگ کہتے ہیں یا وہی والنٹیئرلی ہو کوئی؟ یہ والنٹیئر کرتے تھے, لیکن اس کے بدلے میں فارسٹ والے ان کو کم از کم بالن میں, مال چرائی میں, گھاس میں, اس میں ان کو نہیں روکتے تھے. کیونکہ بات یہ ہے کہ وہاں پر جتنا بھی سرکاری جنگل تھا اس میں تو ایز رول پھر مکھنیال سے آپ کہاں چلے گئے؟ تو مکھنیال میں جب تھا تو درمیان میں ایسے حالات بن گئے کہ میں انفٹ پرزہ بن گیا. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ کرپشن نہیں کرتے تو نہ نیچے والے سٹاف آپ کو پسند کرتے ہیں, نہ اوپر والے آپ کو پسند کرتے ہیں. تو میں خود پھر منسٹر کے پاس گیا, اس زمانے میں بشیر احمد زئی تھا. تو پہلے تو اس نے خود مجھے سمجھایا کہ آپ پاگل ہیں, آپ لوگ میرے پاس فیلڈ ڈیوٹی کے لیے سفارش لے کر آتے ہیں, آپ جاتے ہیں. میں نے کہا مجھے واپس ورکنگ پلان بھیج دیں. تو پھر 92 میں واپس. اور کب تک رہے ورکنگ پلان میں؟ ورکنگ پلان میں پوسٹنگ کے لحاظ سے تو میں کوئی 97 تک رہا, لیکن ایکچولی پھر ورکنگ پلان میں رہا نہیں. کیونکہ 1-2 مہینوں کے بعد فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اس وقت سعد اللہ خان کنزرویٹر نے 3-4 آفیسرز کو بلایا, 1-2 ڈی ایف اوز تھے اور 1-2 ہم رینج افسر تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر جرمن جو پروجیکٹ تھا وہاں کاغان انٹینسیو پروجیکٹ سیرن کاغان, اس میں ان کو ایک فارسٹ کاؤنٹر پارٹ کی پوسٹ کی ضرورت ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ جرمن سی ٹی اے جو ہے نا ڈاکٹر فشر, شاید آپ کی ملاقات ہوئی ہو, وہ انٹرویو لیں گے, اور بات یہ ہے کہ وہ ایک بندہ لینا چاہتے ہیں. تو 1-2 ڈی ایف او گئے, ہمارا تو خیال تھا کہ ڈی ایف او سلیکٹ ہو جائیں گے, لیکن انہوں نے آخر میں مجھے سلیکٹ کیا. اب میں حیران تھا کہ میری سلیکشن کیسی ہوئی. تو ایکچول ریزن یہ تھا کہ ان ڈی ایف اوز نے ہر ایک نے اس زمانے میں 20-20 ہزار پروجیکٹ الاؤنس مانگا. اب 92 میں 20,000 الاؤنس بہت بڑی چیز تھی, کسی کی تنخواہ ہی نہیں تھی. بالکل 17-18 گریڈ کی بھی 6-7 ہزار روپے مشکل سے 4-4.5 تنخواہ, بالکل اس طرح. تو میں جب انٹرویو کے لیے گیا تو ڈاکٹر فشر نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا, واٹ از یور ڈیمانڈ؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میرا تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. تو میں نے انہیں کہا کہ میں اگر ممکن ہو تو مجھے فارن ٹریننگ دیں. تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ٹریننگ اپرچونٹیز تو ہے, بٹ یو ہیو ٹو پروو یور ورتھ, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے, تو ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے. وہاں پہ پھر کب تک رہے؟ وہاں پھر 95 تک ان کے ساتھ رہا. کیونکہ اس دوران انہوں نے جو مجھے پوسٹ کیا, پھر وہاں انہوں نے جو فرسٹ ٹائم جو جی آئی ایس لیب بنی تھی وہ سیرن کاغان والے نے, اور وہی لیبارٹری پائنیئر بنی جو ادھر ایف ایم سی میں بنی, اور پورا کمپلیٹ جی آئی ایس کا سیکشن ہے. فارسٹ کو خیر بات کب کہا؟ فارسٹ میں تو 2001 میں نے آفیشلی ریزائن کیا, لیکن ایکچولی 1998 میں میری آئی سی این میں سلیکشن ہو گئی تھی. اور 1998 سے 2001 تک میں آئی سی این کے ساتھ تھا. اور فردر جب میری لیو بھی ایکسٹینڈ نہیں ہو رہی تھی تو پھر میں نے مشورہ کر کے. چلے حمید صاحب تھوڑا سا ویورز کو بریک دیتے ہیں, آگے کہانی لے جاتے ہیں. ویورز, ایک پریکٹیکل فارسٹر جو کہ بقول ان کے فارسٹ میں انفٹ پرزہ تھا, لیکن آگے جا کے اس نے اپنے آپ کو پروو کیا کہ وہ فیٹسٹ پرزہ تھا. آگے اس نے کافی آگے تک گیا اور آج تک ہے. تو تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پھر آپ سے اگلے برہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.